يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج کافر لوگ تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، لہذا تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو دین کے اعتبار سے پسند کیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی تیسرے نمبر کی آیت ہے۔ آدھی آیت کا کل تذکرہ ہوا تھا، آدھی آیت کا تذکرہ باقی تھا۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، تذکرہ چل رہا تھا ان جانوروں کا جو حرام قرار دیے گئے ہیں، ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ ان جانوروں میں سے ایک جانور جن کو نسب پر ذبح کیا گیا ہو۔ نسب کہتے ہیں ایسے پتھروں کو جو کعبۃ اللہ میں لگائے تھے کفار مکہ نے اور ان کی پوجا کرتے تھے اور ان پتھروں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو شریعت میں وہ جانور جو پتھروں پر آج کل دیوی دیوتا بول دو یا جو جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ پیر کے نام پر یا فلاں بزرگ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا۔ اس کی بھی دو صورتیں کل آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ صورت یہ رہتی تھی کہ جس آدمی کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا تھا، یہ کام کروں یا نہ کروں، تو اب فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو زمانے جاہلیت میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس آتے تھے، وہاں ایک مجاور ٹھہرتا تھا اور اس کے پاس چند قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر پر نعم اور دوسرے تیر پر لا، یہ لکھا ہوا رہتا تھا۔ اب وہ 100 روپے یا جو بھی متعین ہوتا تھا اتنا نذرانہ وصول کرتا تھا اور اس کے بعد پھر ان میں سے ایک تیر نکالتا تھا۔ اگر اس پر نام لکھا ہوا ہے تو اب سامنے والا سمجھتا تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر لا لکھا ہوا ہے تو وہ سمجھتا تھا کہ اس کام میں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو غیب کی خبروں کو کون جان سکتا ہے؟ نہ مجاور جان سکتا ہے، نہ ان تیروں پر جس پر نام اور لا لکھا ہوا ہے، نہ آج کے زمانے کی پرچیاں جو ہم بناتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ تو غیب کی خبریں کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ چیزیں اور ان چیزوں سے قسمت آزمائی کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت نے اس کا متبادل طریقہ صلاۃ الاستخارہ بتا دیا۔ اس طریقے سے ٹیک لگا کر قرآن کی تفسیر سننا درست نہیں ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور پہلا حج، پہلا کہیں یا آخری حج کہیں دونوں درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو چکے۔ یعنی آج تک تمہاری مخالفت زوروں پر تھی کہ مسلمان کمزور ہیں، چند لوگ ہیں، تھوڑے ہیں، معیشت کمزور ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو ان کو کچل دیں گے، ختم کر دیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ فتح ہو چکا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو چکے۔ آج آخری حج جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کی ساری تفصیلات تمہارے سامنے آ گئی۔ اب یہی مجمع پوری دنیا کے اندر پھیلے گا اور اسلام بھی پھیل جائے گا، آج جیسا پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کے قوانین نافذ ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا آج کفار تم کو مغلوب کرنے سے نا امید ہو چکے کہ اب ہم مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ قیامت تک ختم نہیں کر سکتے۔ فلا تخشوہم، ان کا خوف دلوں کے اندر مت رکھو، واخشونی، میرا خوف دلوں میں رکھو۔ مسلمانوں کو اس آیت سے اس وقت اثر لینا چاہیے کہ دل میں کوئی دو کو خوف جمع نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کا خوف، اس کے علاوہ کسی کا کوئی خوف مسلمان کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مسلمان تو ہمیشہ آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے اور اس کا اصل وطن تو آخرت ہے۔ دنیا میں تو تکلیف ہے اور یہاں سے سیر ہو کر کے جانا ہے۔ ابھی ایک میگزین آیا ہے الفرقان، یہ الفرقان حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، جو انشاءاللہ آج شام میں یا کل صبح ہمارے یہاں تشریف لائیں گے۔ کل حضرت کا لاتور میں پروگرام ہو چکا ہے، مگر اس کے اعلانات اس لیے نہیں ہو رہے کہ یہ کوئی عمومی پروگرام نہیں ہے،
مگر عمومی کا مطلب نہیں کہ ہم نہ جائیں، بلکہ ایسے پروگراموں میں چپکے سے چلے جانا چاہیے، اس لیے اس کے اعلانات نہیں ہو رہے ہیں۔ گھر پروگرام کہاں ہے وہ ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہے، دن بھر میں 2 پروگرام ہیں۔ حضرت نے اس وقت مسلمانوں کے جو اوریجنل قائد تھے، سید قال القائد اسماعیل لن نعترف باسرائیل، قائد اسماعیل ابن عبد السلام ابن احمد الشہید رحمہ اللہ، جو اس وقت حماس کے سربراہ بھی تھے، ان کے متعلق ایک پورا رسالے میں میگزین میں نمبر شائع کیا ہے، پوری تفصیلات ان کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے حالات اس میں سارے آ گئے ہیں۔ جو حضرات اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھنے چاہیے، واقعیتاً ایسی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ وہ حضرات نے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں دین کے خاطر، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس بندے نے ایسی ہی قربانیاں دی ہیں۔ وہ پورے میگزین کو آپ ضرور پڑھیں، اس میں ان کے بیٹے جن کا نام عبد السلام ان کے دادا کے نام پر رکھا ہے، شیخ اسماعیل، ان کے والد کا نام تھا عبد السلام، لیکن جب والد کا انتقال ہو گیا تو شیخ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبد السلام رکھا، بہت سی مرتبہ ان کی یاد میں رکھتے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ان کے بیٹے نے انٹرویو میں کہا کہ میرے والد کو اللہ نے عجیب اخلاق سے نوازا تھا، جب وہ بچپن میں چھوٹے تھے تو میرے دادا مسجد میں اذان دیا کرتے تھے، آج ہم اس کو بہت معمولی خدمت سمجھتے ہیں اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مسجد کے اندر مؤذن تھے اور صبح فجر سے پہلے ان کے جانے کی عادت تھی، تو میرے والد یعنی شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو فجر میں ساتھ میں لے جاتے تھے اور وہ چراغ پیچھے لے کر کے جاتے تھے۔ 2 باتیں ان کے اندر خاص طور پر پائی جاتی تھی، ایک یہ کہ قرآن کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، حافظ قرآن بھی تھے، حتیٰ کہ جس رات میں ان کو شہید کیا گیا ہے اس رات میں بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اور دوسری چیز تہجد کبھی نہیں چھوڑی، 2 چیزیں، ایک قرآن کی تلاوت اور ایک تہجد کی نماز، کتنی بھی اہم میٹنگیں میں ہو، کتنے بھی اہم اجتماعات میں ہو، مگر انہوں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اگر وقت نہ بھی ملا تو کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ آج راتیں لمبی ہو رہی ہے، ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے تو وہ زندگی میں اپنے سبق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ وہ فرماتے تھے کہ میرے والدہ ان کے ساتھ ہمیشہ محبت کا برتاؤ کرتی تھی، جس گھر کے اندر وہ سوتے تھے تو میری والدہ میرے والد سے کہتی تھی کہ کھڑکی کی جانب میں سوؤں گا، تاکہ ان کو تو یقین تھا کہ مجھے تو شہید ہونا ہے، کیونکہ جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے اس راستے میں شہادت یقینی ہے۔ تو اہلیہ کہتی تھی کہ تمہارے ساتھ میں شہید ہوں گا اور تم کہیں پر بھی جاؤ تمہارے ساتھ سفر میں میں رہوں گا، اور ہمیشہ سفر میں ساتھ میں رہتی تھی۔ کھڑکی کے پاس وہ سوتی تھی تاکہ پہلی اگر میزائل ہمارے گھر پر گرے تو شہادت پہلے مجھے نصیب ہو، اس کے بعد آپ بچ جائیں۔ وہ اہلیہ یہ کہتی تھی کہ بیٹا تمہارے والد تمہارے لیے اور پورے فلسطین کے لیے ایک اہم کردار ادا کرنے والے لوگ، تو قائدوں میں قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان حالات میں چمتکاری صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، 100 سال کی محنتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر قائد زندہ ہوتے ہیں۔ وہ میگزین کے اندر آپ ان کے متعلق پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ وہ الفرقان میرے پاس بھی ہے، اگر کسی کو چاہیے تو انشاءاللہ میں دے بھی دیتا ہوں۔ فلا تخشوهم واخشوا، تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کافروں کا ڈر دلوں سے نکالو، مجھ سے ڈرو، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو تمہارا ڈر پوری دنیا پر نافذ ہو جائے گا۔ میری محبت تمہارے دل کے اندر ہے تو پوری دنیا کے اندر میں تمہاری محبت ڈال دوں گا۔ جب ان کے بہو سے یہ سوال کیا گیا کہ شیخ اسماعیل حنیہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ تو قطر کے اندر اونچے اونچے محلات میں رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو شہید کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ کبھی بھی انہوں نے جو فلسطین کے اندر جو کیمپ بنے ہوئے تھے الغزۃ العزہ میں، ان کیمپوں کو کبھی نہیں چھوڑا، مگر چونکہ قطر میں آفس تھی، اس آفس میں ابھی سربراہ ہی نہیں جائے گا تو کون جائے گا، تو ان کا تو پورا خاندان غزہ کے اندر تھا،
حتیٰ کہ سب سے قریبی رشتہ دار جو ان کے خاندان میں سے شہید ہوئے ہیں وہ 33 کے قریب ہیں، اور دیگر ددیالی اور ننیحالی رشتے والے 70 کے قریب ہیں، اور دنیا کی بڑی بڑی انہوں نے ٹھوکر مار دی ہے، بڑی بڑی آفروں کو ٹھکرا دیا ہے، بس ایک ہی مشن ہے کہ اللہ کے تیسرے حرم کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ جو ان کے استاذ تھے، آج آپ دیکھیں گے کہ میزائل پر ایک نام لکھا ہوا ہوتا ہے یاسین، وہ انہی شیخ کے نام پر جنہوں نے ان لوگوں کی تربیت کی تھی۔ دونوں پیروں سے معذور تھے، جسمانی اعتبار سے بوڑھے تھے مگر جذبات جوان تھے، اس لیے تو آج ان جوانوں کو ڈیر کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر انشاءاللہ خون شہیدہ ہمیشہ رنگ لایا ہے اور لائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، پوری دنیا کو ان سے خوف ہے۔ یہ ووکی ٹوکی سے حملے ہو رہے، پیجر سے حملے ہو رہے ہیں، ہم کو ختم کرنے کی کیسی سازشیں ہو رہی ہے۔ شیخ اسماعیل حنیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ جو میں نے اندر پڑھا، حضرت فرماتے تھے میں تو اس دنیا میں سیر کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے وطن جانا ہے مجھے، میں تو صرف ایک سیر کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی، اصل ہمارے ہیرو یہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو جاننا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ان لوگوں کا، نجس اور گندے لوگوں کا خوف دلوں سے نکلے گا اور اللہ کی ذات کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور خشیت الہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا خوف اگر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، انسان کسی موقع پر کبھی گھبراتا نہیں، کبھی ڈرتا نہیں ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے آج کفار تمہارے دین کے اب مغلوب ہو جانے سے نا امید ہو گئے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے تو قرآن سے بہتر اور سچی خبر کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی مغلوب ہو جائیں گے، یہ وقتی طور پر بھڑکاؤ ہے، باقی انشاءاللہ اگر مسلمان اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لے تو یہ آیت اور اس کا پس منظر اس ملک کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے کافر نا امید ہو چکے ہیں، فلا تخشوہم، ان کا خوف اپنے دلوں سے نکالو، واخشون، اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت آگے کی جو آیت ہے یہ احکام کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اس کے بعد احکام کے اعتبار سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ہاں، ترغیب دینے کے لیے، ترہیب کے لیے دوسری آیتیں نازل ہوئی ہے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن جو حضور کا آخری حج ہے، سب سے بہترین وقت ہے کہ عرفہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑے اجتماع کا موقع ہوتا ہے، جس میں پوری دنیا کے گلی کوچوں سے مسلمان حج کو جاتے ہیں، اور وہ بھی جمعہ کا دن۔ تو عرفہ الگ، جمعہ الگ، اس میں بہترین قبولیت دعا کا وقت وہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ عام طور پر ہم جمعہ کے دن غفلت کا شکار ہوتے ہیں، جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اس دن خاص طور پر ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل کریں۔ سبحان اللہ۔